اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ خود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ذات پر جمعہ والے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرا رب میرے اس امتی کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ کیا کرم ہے کہ جو محبوب کے صدقے ہم پر برس رہا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے درود و سلام کی برکتیں حاصل کر لیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو کثرت کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ مارگہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں دن بدن فتنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اچھی طبیعت اور اچھی سوچ رکھنے والے افراد آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ گھٹن، نفرت، عداوت، بغض، یہ جو بیماریاں ہیں یہ جنم لیتی جا رہی ہیں، اور محبت والا معاشرہ، امن والا، پیار والا، وہ آہستہ آہستہ رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم سب نے مل کر وہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں تاکہ ہمارا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے، یہاں محبتوں کے پھول کھلیں، مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں، جیسے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے ہم ویسے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ویسے تو بڑے سارے فتنے ہیں، لیکن موجودہ دور میں 2 فتنے بڑے اہم فتنے ہیں، ایک نظر کا فتنہ ہے اور دوسرا زبان کا فتنہ ہے۔ اب 2-4 دوستوں میں بیٹھ جائیں، یقین مانے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر ایک ہی تجزیہ نگار ہے، ابھی ایک کی بات ختم نہیں ہوتی اور دوسرے کی بات شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو غلط ہے، میری معلومات ٹھیک ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے فلاں صحافی سے، فلاں تجزیہ نگار سے، وہ فلاں جو چینل پر آتا ہے اس سے بھی سنا، اس سے بھی سنا، اس نے بھی یہ کہا، اس نے بھی یہ کہا، اور پھر جناب فلاں جو خبروں اخبار کی خبریں آتی ہیں اس میں نے یہ پڑھا۔ اسی میں مطلب تجزیہ نگار سارے کے سارے بیٹھے، اور نظر کے معاملات تو آپ سمجھتے ہی ہیں، نظر اٹھائے کہاں رکھے کہاں، اس معاملات میں تو ہم بڑے ہی بے احتیاط ہو گئے ہیں۔ نظر کا زنا، جسے شریعت نے کہا ہے کہ بد نظری، یعنی ایسی جگہ دیکھنا جہاں اسلام نے دیکھنے سے منع کیا ہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے معاملات میں بڑی عام، معاشرے میں یہ فتنہ بڑا عام۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے متعلق جو ہے بڑے واضح اور صاف لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا، تم سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو صحابہ؟ عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں، ہم میں سے تو ہر ایک سلامتی کا طلبگار ہے۔ تو فرمایا یار پھر خاموشی کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں خاموش رہنے کا ذہن ہی نہیں،
ایسے جیسے یہ کنسیپٹ ہے نہیں کہ خاموش رہنا بھی چاہیے یار، اگلے بندے کی بات سننی بھی چاہیے یار۔ ہم سمجھتے ہیں میں سنانے آیا ہوں، صرف میری سنی جائے اور میری ہاں میں ہاں بھی ملائی جائے۔ جو نہیں نہ ملاتا، میرے دل میں خیال آتا ہے اسے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، اس کے دل میں میرے لیے کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں، اس نے میری ہاں میں ہاں نہیں ملائی، میری یس میں یس ملانی چاہیے اسے۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے جناب، اور اللہ خیر کرے جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی جائے تو وہ تو ویسے ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور پیسے کی وجہ سے ہی بعض لوگوں کے لہجے میں ترش روی آ جاتی ہے، لہجے میں سختی آ جاتی ہے۔ وہ غریب بندے کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اس کے لہجے میں جو ہے نا وہ تکبر کا انداز چھلکتا ہے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کرنے کا جو انداز بتایا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار جب بھی کلام فرماتے تھے نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پیسے والا ہے تو اس سے بڑی نرمی سے ملنا ہے اور غریب آدمی پر ذرا روب اور دبدبہ جھاڑ کر گفتگو کرنی ہے، نہیں۔ اسلام چونکہ برابر ہے سب کے لیے یار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من سامتا نجا۔ یقین مانے ہیں یہ 2 لفظ لیکن زندگی کا نچوڑ ہے، فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ خاموشی بہت بڑی نجات ہے، یقین مانے بہت بڑی نجات ہے اس کے اندر۔ آج ہمارے معاشرے کا جو سکون تباہ و برباد ہوا ہے، اس کے اندر میرا اپنا گھر ہے، میری اپنی فیملی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس اپنے خاندان کے اندر جو سکون تباہ و برباد ہوا ہے وہ زبان کی غلط حرکتوں کی اور غلط استعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارے اپنے گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ زبان کی بے احتیاطی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ موجود ہیں، اور ایک صحابی باہر سے آ کر حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بڑے سارے کام ارشاد فرمائے ہیں اور یقیناً سارے کے سارے ٹھیک ہیں، لیکن مجھے کوئی ایک کام بتا دیں میں اسے لازم پکڑ لوں اور اس ایک کام کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، ایک کام بتائیں مجھے بس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نجات پانا چاہتی ہو جہنم سے اور جنت میں جانا چاہتی ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ تو فرمایا زبان کا درست استعمال کر لو، اللہ تمہیں نجات عطا فرما دے۔ ہمارے ہاں زبان کا درست استعمال نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بولنا کہ بچہ بول پڑا ہے، اسے بولنا آتا ہے، یہ گفتگو کرتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں نہیں، اصل بولنا وہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان کو شریعت کی لگام ڈال کر بولتا ہے، پھر ہے اس کا بولنا، پھر کسی کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو بولنا آتا ہے۔ یقین مانے آپ صوفیہ کرام کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، 40 سال 50 سال شخص جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر، بیٹا بولنا آتا ہے تمہیں؟ جی بولنا آتا ہے۔ بولنے سے یہ بولنا مراد نہیں ہوتا وہاں کہ کہیں تمہاری گفتگو کے اندر جھوٹ غیبت چغلی اور وہ گفتگو تو نہیں ہوتی جو دلوں میں نفرت کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ ہمارا بولنا پتہ کیا ہوتا ہے، میں بولتا ہوں تو خاندان میں لڑائی ہوتی ہے، جی میں سچ بولنا ہے، کھرا آدمی ہوں نا جی۔ اللہ اکبر، تو کیسا سچا آدمی ہے اور کیسا کھرا آدمی ہے، تو بولتا ہے تو تیرے بولنے کی وجہ سے خاندان میں لڑائیاں پڑتی ہیں یار، رشتہ داروں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، تیرے بولنے سے تیری خاموشی بہتر ہے۔ جو اسلام نے سیدھا اور صاف رستہ بتایا ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصامت حکم، خاموشی نہ ہے حکمت، قلیل فاعلہ، فرمایا بڑے تھوڑے بندے ہیں جو اس حکمت کو اپنانے والے ہیں۔ اور یقین مانے خاموشی میں وقار ہوتا ہے، اور بولنے میں انسان کی عزت کم ہوتی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے زیادہ بولنے والے بندے کو تو بڑا بڑا بول رہا ہے، ہر وجہ بول رہے ہیں نا، کبھی چپ بھی بیٹھ جا کر یار تیری مہربانی ہے۔ جو دوستوں میں زیادہ بولتا ہے اس کی اتنی عزت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی عالم کے لیے زینت اور جاہل کے لیے پردہ ہے۔ جاہل جب تک نہیں نہ بولے گا اس وقت تک یہ پتہ نہیں چلے گا یہ جاہل ہے، اور عالم کے لیے زینت ہے کہ اس کے وقار کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غافل گفتگو سے خاموشی بہتر ہے، اور خاموشی سے اللہ کا ذکر بہتر ہے۔ لغویات فضولیات کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، لیکن چونکہ ہم ہیں بیمار، اور بیمار بندے کو اچھا کھانا جو ہے نا وہ اچھا بھی نہیں لگتا، وہ اچھا کھانا بھی اسے کڑوا لگ رہا ہوتا ہے۔ یقین مانے ہم دیکھیں کتنے بیمار ہیں، ہمارے سامنے سیاست کی بات ہو، کرکٹ کی بات ہو، ہم ڈھیر لوگ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا شوق اس قدر زیادہ ہے کہ ہم کئی گھنٹے بیٹھ کر یہ بات سن بھی سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں، حالات پر تبصرہ کر بھی سکتے ہیں۔ اور اللہ خیر کرے انہی لوگوں کو کہا جائے نا یار بیٹھ کر ایک ایک سپارہ پڑھ لو، تو پھر کیا حالت ہو جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ ہے ہم کمزور لوگ ہیں، ہم بیمار لوگ ہیں، کیونکہ قرآن ہے درست خوراک، اور ہم درست خوراک نہیں لے رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے وگرنہ خاموش رہے۔ ہم اچھی بات نہیں کرتے، اور اللہ خیر کرے خاموش بھی نہیں رہتے۔ نہ ہمیں گفتگو کرنی آتی ہے، نہ آگے ہمارے بچوں کو گفتگو کرنی آتی ہے۔ اسلام جو چاہ رہا ہے نا، اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دیا ہے، ہم اس راستے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے راستے اپنانا چاہتے ہیں۔ یار اگر یہ کہا جائے نا یار آج گپ شپ ہوگی، لیکن کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کے عیبوں سے کوئی پردہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو پھر مجھے شاید ہی کوئی دوست کو 15 منٹ بات کر کے دکھا دیں تو بڑی بات ہے۔ یہ جو گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کر، یہ کسی نہ کسی کی عزت کو اچھالا جا رہا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں غیبت اور چغلی ہو رہی ہوتی ہے۔ جی میں نہیں ڈرتا، میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ دیتا ہوں اور بھائی کچھ تو خیال کر، تو کیا رہا ہے؟ جی میں نہیں ڈرتا، میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ دیتا ہوں۔ دیکھ اسلام کتنا غیرت مند مذہب ہے، اسلام کہتا ہے اس کی پیٹھ پیچھے بھی یہ بات نہ کرو، اور تو کہہ رہا میں اس کے منہ پر بھی کہہ دیتا ہوں۔ اسلام کی غیرت کا تقاضا دیکھیں، اسلام کہتا نہیں اس کے منہ پر نہ کہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں ہمارے دل ٹوٹنے والا ذہن، کوئی رواج، کوئی سوچ، کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، ہمارا آپس میں مذاق ہے، نہیں جی ٹوٹتا دل۔
جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم زیادہ بولتے ہو پھر زیادہ مذاق کرتے ہو، اور جب زیادہ مذاق کرتے ہو تو تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا بیج ڈال دیا جاتا ہے۔ کہتا نہیں جی ساڑھے دل سے کوئی نہیں ایک دوسرے کی نفرت، جگری یار لڑتے ہوئے پھر میں نے دیکھے ہیں، یقین مانے آپس میں دستے گروبان ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جب مذاق حد سے بڑھ جائے، گفتگو کا انداز بدل جائے تو بہتر نہیں ہے جو اسلام نے بتایا ہے کہ تمہاری گفتگو ہی شائستہ ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو کا انداز ہی اچھا ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو لغویات اور فضولیات پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زبان ہی کے متعلق ارشاد فرمایا قرب قیامت یہ کیفیت اور حالت ہو جائے گی، بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ آج ہمارے نوجوان کی جو گیدرنگ ہے، ان کی جو بیٹھکیں ہیں نا، تھوڑی دیر بندہ بیٹھے نا تو بندہ ایسے الجھن محسوس کرتا ہے، ایسے مذاق کرتے ہیں، وہ یار تیرا منہ ایڈا وڈا ہے، اوئے ہوئے ہوئے اوئے اللہ نے پتہ نہیں بنا دیا بھول گیا ہونا، اللہ کے لیے اللہ تھک گیا ہونا ہے، ایڈا وڈا تیرا منہ۔ یہ بیٹھا مومن تھا، اللہ کی شان میں یہ نازیبا کلمات کہنے کی وجہ سے اب مسلمان نہیں اٹھ رہا، یہ اب یہ کافر ہو گیا۔ اس سے ایمان کی کیا پرواہ، فری میں ملا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اذان دی ہے، الحمدللہ جی میں مسلمان ہوں جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کون سی یہاں کوئی جنگیں کی ہیں، جانے کو نذرانے دیے ہیں، میرے کون سے بچے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، میں نے دین اسلام کے لیے کون سی قربانیاں دی ہیں، مجھے کیا پرواہ کہ ایمان کیا ہے، مجھے تو پیسے کی فکر ہے جس کے لیے میں محنت کرتا ہوں۔ ایمان یہ مولویوں کا کام ہوتا ہے، حالانکہ بندہ ایک مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہوتا ہے۔ ہم دو جملوں میں اسے جو ہے وہ گنوا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اس کی طرف اشارہ کیا ہے یار، فرمایا یہ فتنوں کا دور ہے، صبح کو مومن شام کو کافر ہو جاؤ۔ زبان کا درست استعمال کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لفظ بولو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنے ذرا حدیث کے لفظ کیا ہیں، فرمایا بندہ مومن ایک لفظ بولتا ہے اور اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ کیا لفظ بول گیا، اس ایک لفظ کی وجہ سے وہ اللہ کی ناراضگی کا اس قدر مستحق ہو جاتا ہے کہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ میں نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کن کلمات سے راضی ہوتا ہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ اللہ اکبر کہنے سے خوش ہوتا ہے، مجھے نہیں ہے پتہ۔ وہ کلمات جو اس کی شیان شان نہیں ہے، چونکہ اب یہ جو مذاق مسخری والا چونکہ ہمارا کلچر ہے، کھانے والا کلچر ہے، ہم ایسے دوست کو پسند کرتے ہیں جو مذاق کرے، جو خود بھی ہنسے اور دوسروں کو ہنسائے، جو خود سنجیدہ رہے دوسروں کو سنجیدگی کی تعلیم دے۔ سڑی والی انہوں کی پتہ ہی یہ نہیں زندگی جینا چاہتا، انجوائے نہیں کرنا چاہتا، یہ ہر ٹائم سڑیا سڑیا رہتا ہے۔ ہم نے زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے کیا رکھا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، معاذ اللہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنی ہے۔ اللہ رسول کی نافرمانی کر کے ہم سمجھ رہے ہیں زندگی کو انجوائے، جس نے زندگی دی ہے اسی کے حکم کی نافرمانی کر کے ہم سمجھتے ہیں زندگی انجوائے ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں ہو سکتی زندگی انجوائے جب آپ اللہ رسول کے حکم کی نافرمانی کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ یار زندگی کا مذاق ہے۔ وہ ٹمپریری لذت، ٹمپریری سکون ہونا اور چیز ہے، ہمیشہ والا سکون آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ پھر
عارضی آ جائے گا، جس طرح معاذ اللہ شراب پینے سے تھوڑی دیر عقل ختم ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید مجھے سکون آ گیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ بے سکونی ہے، وہ گناہ کی وجہ سے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ بے سکونی آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انداز زندگی دیا ہے نا، بڑا کمال، بڑا کمال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز گفتگو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے۔ اب فرماتی ہے مدینہ کے اندر نا ایک ایسی عورت تھی کہ جسے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سخت گرمی کا موسم، اللہ اکبر، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی گفتگو دھوپ میں کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ ہمیں تو کوئی عقل مند بھی بات 2 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو کے سنا، تینوں مت نہیں آ جا ادھر چھاں میں بیٹھ کے گل سنا لیتے ہیں، بہت ہی ہے یہ گل، ہم تو اس سے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، حضور اس کی گفتگو سن رہے ہیں، اللہ، بڑی دیر حضور سنتے رہے، پسینہ حضور کو ویسے ہی پہلے ہی کافی آتا، کافی پسینہ آیا، وہ بات ختم ہوئی تو اما عائشہ صدیقہ نے اس کی حضور اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو آپ چھوڑ دیتے اس کو۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کمال کے لفظ ہیں میرے محبوب کے۔ فرمایا عائشہ اس کی پہلے کوئی نہیں سنتا، میں نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ یہ ذہن ہونا چاہیے، دل رکھنے والا، دل جیتنے والا ذہن ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں دل توڑنے والا اور اگلے بندے کی حل تلفیاں کرنے والا ذہن ہوتا ہے، یار مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جی کسی کی، اگلا بندہ چاہے منتیں سمجھے، یار وہ غلطی ہو گئی ہے معاف، نہیں تینوں تو ہم دساں گا، پتہ لگا تینوں ایسا عقل ہی نہیں آنی، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو یار، نہیں تینوں سبق آئے گا تو پھر۔ یہ انداز اسلام نے دیا ہے کہ محبت والا تمہاری گفتگو کے اندر نرمی ہونی چاہیے، یار تلخی نہیں ہونی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں نے پتھر بھی مارے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ ہی گفتگو فرمائی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کہنا آسان ہے، ہمارا تو کوئی زور سے دروازہ ہی کھٹکھٹا دے نا، ہمیں نہیں مارا، دروازہ ہی صرف زور سے کھٹکھٹایا ہے تو ہم تو اس کے ساتھ بھی بڑے غصے میں بولتے ہیں، اور تینوں عقل ہوتی نہیں ہے دروازہ کھٹکھٹان دی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، یار ان لوگوں کے ساتھ بھی پیار بڑا انداز اپنایا جن لوگوں نے حضور کو مارا، پھر وہی لوگ حضور کا اخلاق دیکھ کر، حضور کا انداز گفتگو دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام ہے، ہم پتہ نہیں کون سا اسلام لیے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ میری مرضی کے مطابق ہو، بس اسلام ہاں ہونا چاہیے لیکن میری خواہش جیسے ہے نا، جیسے جیسے میں کہتا ہوں ویسے ویسے اسلام ہونا چاہیے، جو میں کرتا ہوں وہ اسلام ہو، جو کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے وہ اسلام، اور جو کرنے میں ذرا مجھے مزہ نہیں نہ آتا، ذرا مشقت ہے، ذرا گھبراہٹ سی ہوتی ہے، نہیں یار، اچھا رات عشاء کی نماز نہیں، لمبی نماز، فجر کے ٹائم تو میں نے سونا ہوتا ہے نا یار، وہ ذرا کام مشکل ہو جاتا ہے، نہیں ہاں میرا کام کیا ہے، اچھا مجھے وہ کھانا کھلانا پسند ہے، ہاں یار اسلام میں یہ کام بڑا اچھا ہے، چلو جی کھانا کھلاتے ہیں، یہ کام اچھا جو مجھے پسند ہے میں نے وہ کرنے ہیں، اور جو مجھے اچھے نہیں لگتے میں کہتا نہیں یار یہ نہیں۔ ادخلوا الاسلام کافہ،
فرمایا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادھے تتر ادھے بٹیر نہ ہو جاؤ، جو دل کرتا ہے وہ کر لیا، جو نہیں تو باقی ایسے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق مبارک، گفتگو کرنے کا انداز، سرکار کا ملنے کا انداز، بڑا محبت والا انداز۔ پھر چونکہ ہم زبان کے متعلق، گفتگو کے متعلق سن رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کتنے محتاط تھے یار، کتنے محتاط۔ سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت نا منہ کے اندر پتھر رکھا کرتی تھی تاکہ فضول گفتگو نہ ہو جائے۔ ہم بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جنہوں گلاں سنوانیاں نے چار، جنہوں اج دے حالات دسنے نے چار۔ آفس میں میرا کلیگ نہیں ہے تو فون کر کے سارے دن کی رپورٹ سنانی ہے اسے۔ ہم بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس کا سرے سے ہی کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے بتایا یقین مانے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، دن بھر کی ساری رپورٹ سنا لیں، سن لیں، اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو پھر تو کمال کمال ہے، اچھی بات ہے۔ فائدے کے لیے ہو تو پھر تو بڑی کمال اچھی چیز ہے، بہتری کے لیے کہ یار میں دیکھوں دن بھر کے اندر میں نے کیا کیا آج جھوٹ بولا ہے، میری گفتگو کے اندر کیا ہے آج، میں نے سارا ذرا دن کا اپنا ذرا جائزہ لے لوں۔ صبح فجر کے ٹائم میں اٹھا تھا تو میں نے فجر پڑھی کہ نہیں؟ اچھا یہ جائزہ، یہ والا جائزہ ہو تو پھر تو بڑی کمال ہے۔ اور ویسے ہی وہ ذرا دن میں آج سارا یہ شوگر لگا تھا، وہ شوگر لگا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، بڑا مزہ آیا جناب۔ وہ مزہ کیا ہے؟ دوسرے دوستوں کو تنگ کیا ہے، دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، جسے آج ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار بڑا مزہ آیا، فلاں دوست کو تنگ کیا ہے۔ اسلام نے ان سے منع کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دے کر ارشاد فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل ترین مسلمان کون سا ہے؟ مسلمان تو ہم سارے ہی ہیں، جس نے ظاہرہ کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ بتائیں نا کہ ان میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والا مسلمان ہے۔ کیا میری زبان سے دوسرے محفوظ ہیں؟ میرے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ کہیں میں کسی مسلمان کی واٹ تو نہیں لگا دیتا، یا کسی کے اوپر دست درازی تو نہیں کر دیتا، ہاتھ تو نہیں اٹھا دیتا؟ یہ تو بہت آگے والی بات ہو جائے گی۔ کئی بڑے بے باک سے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں آگے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کے حقوق کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اخوت والا، پیار والا رشتہ جو ہے وہ سلامت رہے۔ اور جب حد سے زیادہ مذاق بڑھ جاتا ہے، حد سے زیادہ گفتگو ہو جاتی ہے نا، پھر وہ محبت والے رشتے سلامت نہیں رہتے۔ مذاق مسکری بڑھ جائے تو پھر دلوں میں نفرت کا باعث بن جاتی ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے عرض کیا کہ حضرت یونس جو ہے نا یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے نا تو کلام ہی نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں۔ کسی نے کہا حضرت اتنی لمبی لمبی خاموشی آپ کی ہوتی ہے، آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بولنے کی وجہ سے ہی تو میں مچھلی کے پیٹ میں گیا تھا، خاموش رہتا تو مجھے پھر یہ تکلیف نہ آتی۔ خاموش رہا کرو، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ خاموش رہ کر کبھی سوچنا چاہیے، کبھی اپنے من میں بھی ڈوب کر دیکھنا چاہیے یار میں کیا ہوں۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے من میں ڈوبے تو صحیح، اپنے آپ کو تلاش تو کریں کہ میں کیا ہوں۔ کبھی اپنے بارے میں بھی نہیں سوچا یار، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے بنایا ہے، اشرف المخلوق ہوں،
تو مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنی ہے۔ جب آپ اپنے بارے میں غور و فکر کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان دے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ہم نے یہی سمجھ لیا کہ شاید ہمارا مقصد کیا ہے، صبح اٹھنا ہے اور کام پر آنا ہے، پیسے کمانے ہیں، شام کو واپس جانا ہے، 2-4 گھنٹے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے، موبائل استعمال کرنا اور سونا ہے۔ یہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے؟ کھانا کھانا اور پیسے کمانا، یہ تمہارا مقصد تھا؟ تو تم اشرف المخلوق ہو۔ یہ کھانے کھانے، یہ پیسے کمانے اور یہ زندگی کو اس طرح انجوائے کرنا، یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے اللہ کی معرفت پانا۔ بندہ مومن کا جو مقصد ہے بنیادی، کہ وہ اللہ کو اس کائنات کے اندر ڈھونڈ لے اور اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے، تب وہ کامیاب ہے۔ پیسہ کمانا کامیابی کا معیار ہمارے ہاں تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، ابھی ٹھہرا ہے، وگرنہ مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا معیار اللہ کو پانا تھا، کہ جو اللہ کو پا لیتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ تو یہ ہے اصل زندگی بھائی اسلام کی، کہ محبت والی، پیار والی، اخوت والی، لہجے میں جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے، گفتگو شائستہ ہونی چاہیے، بے حیائی پر نہیں مبنی ہونی چاہیے، نہ کسی کا دل دکھانا چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے بہتر انداز سے زندگی گزارے، ایک مثالی زندگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ مثالی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔